دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ زیادہ کیا کر. سجدہ کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. سجدہ کرنے سے انسان اپنی تکلیفوں کو ہلکا محسوس کرتا ہے. ویسے بھی قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اور دیکھا ہے آپ نے عبادت گزار جو لوگ ہیں جو گزرے ہیں ان کے کتنے دل مطمئن تھے، اتنے مطمئن جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے دنیا و ما فیہا کو بھول، حتیٰ اپنے جسم کو بھول جاتے تھے، جسم کی تکلیف کو بھول جاتے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب پاؤں میں تیر لگتا ہے، اب تیر نکالنا تھا تو کہا گیا تیر کیسے نکالا جائے علی کے پاؤں مبارک سے، تو کہا گیا جب فرزند ابو طالب سجدہ کی حالت میں ہو اس وقت تیر نکال لینا، علی کو تکلیف تک نہیں ہوگی، علی محسوس نہیں فرمائیں گے. پھر خالق نے فرمایا میرا حبیب موت حق ہے، مرنا ہر ایک نے ہے، اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تمہارے پاس یعنی موت آ جائے، تمہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. یہ عبادت ہی ہے انسان کے پاس جو ذخیرہ آخرت ہے اور یہی نجات کا ذریعہ بنے گی. دنیا کی کھیل کود یہی رہ جائے گی اور اعمال صالح باقی رہیں گے جن کے ذریعے انسان قیامت کے دن سرخرو ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. عبادات، اور دیکھیے عبادت کے ساتھ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. جیسا کہ ان آیات میں خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ مسخرہ کرتے ہیں دین کے ساتھ، خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اس کا مطلب ہے عقیدہ توحید سب سے پہلے ہے اور بنیاد ہے اسلام کی، بنیاد ہے دین کی. اگر وہ مستحکم ہے تو پھر آگے چلنا ہے عقیدہ رسالت، پھر چلنا ہے عقیدہ ولایت، عقیدہ معاد جو ہے. اگر یہ عقائد ہمارے صحیح ہیں تو ہماری نماز صحیح ہے، ہماری عبادت صحیح ہے، ہمارا سجدہ صحیح ہے، ہماری تسبیح صحیح ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عبادت درست اور صحیح اور قابل قبول نہیں ہے.